مجھے نہیں یقین آ رہا یہ میرے ساتھ ہو گیا, اور میں کویسچن کرتی ہوں اس کو, ڈیلی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اور میں اللہ سے بھی پوچھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیوں, اور آہستہ آہستہ میں اللہ کے بارے میں تھوڑا سا نیگیٹو بھی جو ہے نا وہ ہوتی جا رہی ہوں. سب سے پہلے تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اپنی وہ دل کی ایک وہ صحیح خیالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا ہے, ظاہر اٹس امپورٹنٹ. لیکن پھر میں نے ان کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ یو آر ان دس سچویشن اینڈ اٹ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ لکھا ہوا تھا آپ کے لیے کہ آپ کے بیٹے ان کو یہ ایشو ہوگا. سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایک ٹھنڈی آب بھر کے. اس کے بعد یہ سوچیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ضرور اس میں کوئی خیر ہے. اور پھر میں نے انہیں کئی خیریں گنائی. ایک تو یہ کہ دیکھیں میں نے کہا جو ایسے بچوں کی کفالت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, تو ایسے بچے تو ویسے ہی پل صراط سے ان کے لیے ایک جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ نجات کا باعث بنے گا. حدیث میں الفاظ ہیں اس طرح. دوسرا یہ کہ ایک ایک موقع پہ آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں, یعنی اللہ کو پتہ ہے نا یہ میرا بندہ ہر وقت پریشان اور کھپا ہوا ہے, تو اللہ آسانی بھی پیدا کرے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ ابھی سمجھ آ جائے کہ یہ کیا تھا مقصد ان بچوں کا, ہو سکتا ہے آپ کو قیامت والے دن دکھائے اللہ. تو یہ تو انسان کبھی نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی آئی ایم ڈسٹرائڈ, آئی ایم ڈومڈ اینڈ آئی ایم گون. کئی لوگ ہیں وسیم بھائی, میں نے انہیں مثال دی ان کی کہ اگین یہ بھی مثال میرے وہ جو کلوز ریلیٹیو ہیں انہوں نے ہی بتائی, ان سے میری یہ گپ شپ لگی رہتی ہے ماشاء اللہ, جیسے ابھی آپ سے لگا رہا, تو ان کے پاس بھی کافی اگزامپلز ہوتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے. انہوں نے اپنے ایک اور دوست کی بات بتائی کہ ان کو جو پہلا بیٹا ہوا وہ ہینڈی کیپ تھا, اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ جی یہ یا تو اسے وینٹیلیٹر سے اتار دیں گے ہم, ٹھیک ہے, تو ہی از ڈیڈ جب بالکل چھوٹا تھا, یا یہ کہ اس کا ہم تھوڑا بہت علاج کرتے ہیں لیکن ہی ول بی ہینڈی کیپڈ فار لائف. کوئی اس کو ریئر ڈیزیز تھی. یہ سیٹ کہ نہیں ہمارا اس پہ بلیف نہیں ہے کہ مار دیا جائے. مرسی کلنگ آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں ایک پورا کانسیپٹ ہے. ہی سیٹ کہ نہیں مجھے قبول ہے یہ بچہ. اور وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس بندے کے منہ پہ شکایت نہیں دیکھی, اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. 6 سال 7 سال کا وہ بچہ ہو گیا, یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہے نا وہ بندہ اپنے بچے کے لیے. اس نے گھر بھی ایسا خریدا جس میں لفٹ لگوائی, ٹھیک ہے, وہ لفٹ سے اپنے بچے کو نیچے لاتا ہے. گاڑی میں سیٹ ایسی بنوائی کہ اس کا بچہ بیٹھ سکے کمفرٹیبل. یعنی ہی از ڈوئنگ سو مچ فار ہز چائلڈ. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ اس کی تمام ایفرٹس ویسٹ کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہیں دے گا. اللہ کہتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے نا میں سامنے لے آؤں گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی میں اس کو بھی سامنے لے آؤں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اس محسنین کو تو اللہ پھر ایسے ریوارڈ کرے گا کہ آپ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دیکھیں ایسی مثالیں بھی ہیں وسیم بھائی کہ who are in that situation boldly and bravely they have accepted that situation. We have to be brave in life. کبھی کبھی نا ایک جملہ ہی وسیم بھائی کافی ہوتا ہے کسی کے لیے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی جو ہیں اکلوتی بیٹی ہیں, ان کو کھلا مطلب ابھی ریسنٹلی بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوا, بہرحال وہ جو بھی معاملہ تھا, لیکن یہ کہ بڑے دکھی تھے. تو انہوں نے میرے سے کافی ڈیٹیل میں بات کی. تو ابھی ریسنٹلی میں ان سے ملا نا تو بڑا خوش تھے ماشاءاللہ, اور خود انہوں نے بتایا کہ علی بھائی یقین کریں آپ کا ایک جملہ جو ہے نا وہی میرے لیے کافی تھا. میں نے کہا اچھا کون سا جملہ, کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا, میں نے تو کافی باتیں کی تھی. کہتے نہیں وہ ایک جملہ, کہتے آپ نے سب سے پہلے مجھے کہا تھا کہ لسن بی بریو, بہادر بنے, جو ہو گیا ہے اس کو فیس کریں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. کہتے بس دیٹس اٹ, آئی بیکیم بریو. اللہ سے میں نے کہا اللہ مجھے بہادر بنا دے, مجھے سکت دے دے یہ سچویشن ایکسیپٹ کرنے کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا سکون, ایسا غنا اور ایسی سکت دی کہ میں بھی حیران ہوں. ماشاءاللہ ہم مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اس دن ایک خاتون آئی تھی, ان کا ذکر اگر میں بھول جاتا تو کیونکہ میں نے ان سے اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا کہ آئیں تو اس طرح تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی, پھر وہ اکیلی ہو گئی, میرڈ نہیں ہے. تو مجھے کہتی ہیں کہ ڈاکٹر وسیم وہ ٹائم جس وقت میرے گمراہ ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے, پھر مجھے کچھ لوگ مل گئے. اچھا. اور میری جو رات ہے وہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے نا وہ روشن ہو گئی. کیا بات. تو آپ نے جب بھی جانا ہے نا تو آپ نے ایک محمد علی بھائی کے سامنے یہ بات کرنی ہے, سبحان اللہ, اور دوسرا طہ ابن جلیل. کہتے ہیں کہ ان کی جب نئی ویڈیو ماشاءاللہ آتی ہے ماشاءاللہ تو میرے لیے وہ عید کا سما ہوتا ہے. کیا بات, کیا بات. تو میں نے جو ہے آپ کی بات کروے کر اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بس اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کچھ اچھی چیزیں وسیم بھائی ہمارے منہ سے کہلوا دیتے ہیں. اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اور ان سسٹر میں بڑی خیر ہوگی
دیٹس وائی اللہ سلیکٹڈ ہر ماشاء اللہ. اللہ جس کو پسند کر لیتا ہے نا پھر اسی کو اللہ دین کی سمجھ بھی دیتا ہے, اپنے راستے پہ بھی لاتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ نے ان کا میسیج دیا. وسیم بھائی ایک اور چیز بڑا ہیلپ کرتی ہے, وین یو آر ویری ڈاؤن, یو تھنک آل دا ویز آر کلوزڈ, آل دا ڈورز آر کلوزڈ, اور وہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیاوی معاملوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو. یہ بڑا نا ایک کہہ لیں کیتھارسس بھی ہے, اور اس میں نا بہت زیادہ دل ہلکا ہوتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یو آر دا ورسٹ, آلویز دیر ول بی پیپل وے بلو یو, مطلب مور ورس دین یو, یا ان اے ورسر سچویشن دین یورز. اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھی ہے ٹیکنیک وسیم بھائی, کہ جب بڑا دکھ آیا ہوتا ہے کسی بات پہ, ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے دنیاوی طور پہ, اور یعنی صحت کے طور پہ یا کسی بھی سینس میں, تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں, دے آر گوئنگ آن, اور بہت سے ان میں سے شکر گزار ہیں. کئی مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں. لٹرلی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وسیم بھائی ہو ہیو نتھنگ ان دیئر لائفز ٹو تھینک فار ان دا ورلڈلی سینس, یعنی جو ہمارا کرائٹیریا ہے تھینکنگ اللہ کا, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, بٹ یٹ دے آر دا موسٹ گریٹفل پیپل ماشاء اللہ. اور انہی کو دیکھ کے زندگی بڑی ہے نا وہ خوبصورت لگتی ہے. اصل میں زیادہ جو اکثریت ہے نا وہ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ ہم رشوت کو حلال اور غریبی کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ آج کل جو ہے نا کہ یہ نہیں, اسی طرح سے وہ ایک آڈیو میں کہتے ہیں کہ تمہارے جو معصوم بچے ہیں جی, ان کے لیے اگر تم اپنے دسترخوان پہ آگ لے آؤ گے حرام کی, تو تم اس سے بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو ہم وہ صرف اسٹینڈرڈ اپنا اوپر کرنے کے لیے ہر طرح سے جو ہے نا ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی یہ جو ضروریات ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لیں جی, تو ایک اچھی خوبصورت زندگی گزر سکتی ہے. یہ صرف ہمارے جو ہے نا ارد گرد کا جو لوگ کیا کہیں گے, لوگوں میں تھوڑا سا اونچا ہونے کے لیے, بالکل, تو یہ سارا کرنے کے لیے تو بس یہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور راضی رہنا ہے بھائی, کہ اپنے سے نیچے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس چھت ہی نہیں ہے, جن کے پاس وہ بیسک ضروریات زندگی والی چیزیں ہیں ہی نہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دینی ہے, جن کی آپ قدر نہیں کرتے. تو بالکل اس سے بہترین تو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ نظر ڈالتے ہو اور جب دیکھتے ہو جی کہ واقعی میں تو جس لمحے پہ گلا کر رہا ہوں یہ تو شکر کا مقام ہے, کتنا شکر ہے جی کہ کتنی چیزیں ہیں. بلکہ وہ حضرت کا جملہ کہ سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے تمہیں پہلے دی ہیں, پہلے وہ گنو, اس کے بعد دیکھو کہ آیا ضرورت ہے بھی کہ نہیں. صحیح بات. لوگ جو ہے نا وہ بس بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بس جتنا زیادہ ہوگا کثرت نا, تو کثرت پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, برکت پہ نہیں رکھتے. صحیح بات. تو کثرت اور چیز ہے, برکت اور چیز ہے. سبحان اللہ. تو صفائی اور چیز ہے, پاکیزگی اور چیز ہے. ایک اور میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو یہ نشہ کرتے ہیں بچے, اور اس کے اوپر بھی نا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نا وہیں سے ہی ریفرنس آیا. تو یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کوئی آڈیو تھی, اس میں جو کتاب میں تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ, اور میرے پاس لوگ آ کے بچے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم تھوڑا بہت نشہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا کام کریٹیوٹی مانگتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ کیا ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ کہتے جی بالکل وہ کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہے, اس کے بعد بلاک لگ جاتا ہے. اگر آپ واقعی کریٹو ہونا چاہتے ہو, کریٹیوٹی کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی فارمولا ہے, اور وہ ہے پاکیزگی. جتنا اپنے خیال کو پاکیزہ کر لو گے اتنا کریٹو ہو جاؤ گے. کیا بات ہے. تو یہ جتنے بچے جو ہے نا جو یہ بہانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی اس چیز کی ضرورت ہے,